عبدالمدین اصغر رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی ہے، اور کھانے کا بھی انتظام ہے۔ علماء کرام بہت زیادہ ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا امین محمدی صاحب، ان کا موضوع ہے حجت حدیث۔ ان سے گزارش ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مجھے اس بات کا خوب احساس ہے کہ آپ ابھی تک حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے صدمہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کا اس میں شریک و حصہ دار ہوں اور دعا گو ہوں۔ عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صدمہ کا، اس مصیبت کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور سب کو بہتر انداز میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے واجب الاحترام مرحوم کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بھی غالب اکثریت یہ سمجھتی ہوگی، مانتی ہوگی، بات سن کر واضح ہو جائے گا کہ میں نہ کوئی خوش الہان مقرر، نہ قادر الکرام خطیب ہوں، نہ شہباز خطابت، نہ نڈر اور بے باک مقرر ہوں۔ اور پھر جب ٹائم لیا گیا، واقعات کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی اور حاضر بھی ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج جو چاہتا ہے اسے وہی کچھ ملنا چاہیے۔ حضرت مولانا حافظ عدیل احمد صاحب حفظہ اللہ کے مسند پر جلوہ افروز ہونے سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنا وقت بھی اپنے اس عزیز کو دے دوں گا، لیکن قدرت کے کرشمے کہ حضرت یزدانی صاحب نے انہیں اٹھایا اور مجھے بٹھا دیا۔ مجھے پوچھنے پر بتایا گیا تھا کہ آپ کا موضوع اور عنوان حجت حدیث ہے اور 40 منٹ آپ کا وقت ہے، مگر لاؤڈ سپیکر تھمائے جانے کے ساتھ ہی یہ وقت آدھا کر دیا گیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ایک علمی ہے اور مجلس عوامی ہے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اجتماع ضدین۔ اب ان کا خلا کیسے ختم ہو سکتا ہے اور 20 منٹ میں یہ موضوع کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں یا مجھے اجازت دیتے ہیں، اپنی سمع خراشی برداشت کریں گے تو میں یہ بات شروع کرتا ہوں، ورنہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، پھر کسے پھر سے انشاءاللہ۔ کیوں جی علماء کرام، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جاری ہے، آپ یہ جاری رکھیں، مجھے اجازت دے دیں۔ کوشش کروں گا کہ دیے ہوئے وقت میں بات کروں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے ایسے انداز میں بات کرنے کا حوصلہ توفیق نصیب فرمائے کہ جب بھی اشارہ ہو میں بات چھوڑوں تو میری بات مکمل ہی سمجھی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک جتنے بھی زمانے ہوں گے یا ہو گئے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نامزد فرمایا، آپ کا انتخاب فرمایا۔ اس دور کے تمام لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل اس شک سے بالکل پاک تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اور عمل، بلکہ آپ کی نگاہ کا اثر بھی واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ کہ دوسری بات، اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ العالمین رب ارض و سما خالق کائنات نے ہمیشہ تک کے لیے تمام جنوں انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات میں جو کچھ آپ سے سیکھا، چاہے آپ کے بیان سے تھا، چاہے آپ کے بدن سے حاصل ہوا، چاہے آپ کے عمل سے حاصل ہوا، چاہے آپ نے کسی کی تصدیق یا تائید کی ہے، وہ اسی طرح آگے پہنچانا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا، سنا اور پایا ہے۔ کتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ سے، کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ میں پڑھانے والا آدمی ہوں، میں ساتھ ساتھ امتحان لیتا ہوں۔ 12 کھاندہ جی تو گل ٹھیک ہے، نہیں تو سلام علیکم۔ اب موری عبدالستہ پتہ نہیں کتوں آگا درویش پرانا شگرد ساڑا۔ ہاں جی، میں نے کتنی باتیں کی ہیں، کتنی باتیں، اور بزرگ آنے جی دو نہیں کی، ایتھے ہی بول گئے اسی 3 باتیں کی ہیں، 3 باتیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ نے ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا پہ اتارا تھا، اس وقت وعدہ کیا تھا کہ یہ دنیا آپ کی اصل جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، لیکن جس جگہ کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہاں آپ کو پہنچایا گیا تھا،
आपने उसकी जिस तरह कदर करनी चाहिए थी नहीं की, लेकिन हम फिर भी आपको वहां पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इस दुनिया में रहते हुए जितने भी इंसान आए वहां सबके लिए जगह मौजूद है। कितनी कितनी जगह, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला, उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी, वसी और बेहतर जन्नत अता की जाएगी। लेकिन इसके लिए हम आपकी रहनुमाई करेंगे। पहले तो हमने आपको उठाया और जन्नत में पहुंचाया, अब ऐसे नहीं होगा, अब रास्ता दिखाएंगे और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया इस वादा की ईफा की सूरत पहले अंबिया की निस्बत अजीब और निराली थी। पहले अंबिया भी चाहते थे कि खास ऐलान हो, लेकिन ऐलान हुआ उस वक़्त जब इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। क्या ऐलान होता है? एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, आयतुन फी किताबिकुम तक़राऊनहा लौ अलैना माशरल यहूद नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। क्या करें, एक आयत ऐसी है जो है सिर्फ आपकी किताब में, हमारी किताब में आई ही नहीं। अगर हमारे ऊपर वो नाजिल होती तो उस आयत के नुज़ूल के दिन को हम बतौर जश्न ईद जरूर मनाते। क्यों जी, ऐसा है ना, माशाल्लाह जश्न ईद आ रहा। हजरत उमर क्या कहते हैं, अय्यो आया, वो कौन सी आयत है? वो कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि ये आपकी ईदें होंगी जो आप अपनी मर्जी से बनाते होंगे, हमारी ईद अल्लाह की तरफ से आती है, वो जो बनाता है वो बन जाती है। क्या ख्याल है आपका, इस आयत के उतारने के लिए अल्लाह ताला ने आदम को भी छोड़ा, नूह को भी छोड़ा अलैहिमुस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह को छोड़ा। तो क्या अल्लाह ताला ने इस आयत के उतारने के लिए जिस तरह शख्सियत का इंतखाब किया है उस तरह दिन का इंतखाब ना किया होगा? अल्लाह ने महीने का भी इंतखाब किया है, दिन का भी इंतखाब किया है और मकाम का भी इंतखाब किया है। उस दिन अल्लाह की तरफ से 2 ईदें होती हैं, एक ईद नहीं होती। अब ये वजह थी कि हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया था कि मैंने आपको जो अल्लाह ने दिया पहुंचा दिया, अब आगे पहुंचाना आपके जिम्मा है। अल्लाह अकबर। हुज्जियत हदीस के उन्वान में इतने पहलू हैं कि अगर मैं उनकी फहरिस्त आपके सामने रखूं ना तो 20 और 20 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन हमने कोई बात करनी भी है थोड़ी सी। हुज्जियत हदीस के मौजू में बुनियादी तौर पर एक नजरिया ये पाया जाता है कि कुरान मजीद ही है सब कुछ, जो कुछ भी है इसमें जो कुछ आया है वही काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। हालांकि लफ्ज़े हदीस ऐसा है कि जो कुरान मजीद पर भी बोला जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात व अमल पर भी बोला जाता है, और वैसे लुग़वी एतबार से तो हर कलाम पर बोला जाता है। लेकिन मैंने इब्तिदा में जो आयत पढ़ी है भला वो कौन सी है? आयत नहीं, आयात पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अर्रहमान। क्या फरमाते हैं अल्लाह? अल्लाह ताला अपने नामों में से
ایک وہ نام لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے 99 ناموں میں سے اللہ کی ذات پر بولے جانے والے تمام الفاظ میں سے دوسرے نمبر اور درجے پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ، پھر رحمان۔ رحمان لفظ رحمت سے ہے، چلو یہ باتیں چھوڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے جہاں بھی اللہ کا لفظ بولا ساتھ رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ محترم بزرگوں، میں نے صرف آپ سے یہ بات کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ، اگر رحمان نہ ہوتا تو تمہیں قرآن نہ دیتا۔ اس نے قرآن سکھایا۔ کس نے قرآن سکھایا ہے؟ اور قرآن جی سب تو پہلا کن نے پڑھایا ہے؟ کن نے پڑھایا ہے؟ سب تو پہلا پڑھایا ہے اللہ نے، تو سب تو پہلا پڑھا ہے محمد رسول اللہ کی خیال ہے جی؟ اسی واسطے رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من علم القرآن وعلمہ۔ لوگ لاکھ کہتے رہیں فلاں اچھا ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اس کی طرف دیکھ کر اس جیسا بننے کی تمنا بھی کریں، لیکن صرف اس کو دیکھ کر آپ تمنا کر سکتے ہیں اللہ اکبر، جو قرآن والا ہے اور پڑھنے والا ہے اور پڑھانے والا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اللہ پاک کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا ہے؟ ابھی بات ختم نہیں، بات ابھی شروع ہوئی۔ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب بات ہوگی پوری۔ الرحمن نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ علمہ البیان، بیان بھی اللہ نے سکھایا ہے، قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے، بیان بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن اور بیان ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ قرآن یا اور بیان؟ ایک تو قرآن ہے، ایک اس کا بیان ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن سکھانے والا بھی وہی ہے اور بیان سکھانے والا بھی وہی ہے۔ دونوں کام ایک ذات نے کیے ہیں، اور وہ کون ہے؟ رحمان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بیان اللہ کی طرف سے نہیں۔ اب یہی آیات جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں، ان میں سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کو مانتا ہے اللہ اکبر، پھر تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن کہتے ہیں ایسے لوگ ویسے نہیں مانتے، ہاں ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلیلیں تو ہر بندہ دے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سارے لوگ ہی جو ان کے عقائد ہوں، جو نظریات ہوں، جو ان کے خیالات ہوں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے اطمینان کے لیے مل ہی جاتا ہے، اس لیے وہ قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز ایسی چھوڑی ہی نہیں جس کا ذکر ضروری تھا۔ اس لیے
یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس لیے ساتھ حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن مجید ہی کافی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ عزیز بھائی بات تیری ٹھیک ہے، جب تو قرآن کی بات کرے گا وہ ٹھیک ہوگی، لیکن مطلب تیرا ٹھیک نہیں، بات تیری ٹھیک ہے، الفاظ تیرے ٹھیک ہیں، دلیل تیری ٹھیک ہے، لیکن تیرا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ استدلال کیوں ٹھیک نہیں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اب آپ کو کس نے یہ کہا کہ الکتاب سے مراد اس جگہ پر قرآن مجید ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید بھی کتاب سے آیا ہے، بیان بھی کتاب سے آیا، کیسے بھلا؟ اللہ پاک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرما فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اگر آپ کو سمجھ ہو تو یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے۔ کتنے ستارے ہیں، سب اکٹھے ہی آتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، غروب کرنے والا کون ہے؟ ان کے مقام کی قسم۔ انه لقرآن کریم، یہ تو قرآن کریم ہے، لیکن کہاں تھا، کہاں سے آیا ہے؟ فی کتاب مکنون، وہ جو کتاب ہے نا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ وہ کتاب ہے۔ اور فرمایا کیا آگے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم تعجبون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون۔ یہ وہ کتاب ہے تنزیل من رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی۔ رب العالمین کی طرف سے کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن بھی اور بیان بھی، قرآن بھی اور بیان بھی۔ آپ کہیں گے قرآن کی بات ہی ہے، بیان کی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب آپ کے سامنے میں چند مثالیں ایسی رکھتا ہوں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ اس کے بغیر نہ قرآن مجید واضح ہے نہ قرآن مجید پر عمل ہو سکتا ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہی زیادہ نہیں ہے، ایک صرف بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اور ایک ویسے بات سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ میرے پاس اس بات کو تقریباً 25 سال ہوئے ہیں، فتویٰ لینے کے لیے کچھ پڑھے لکھے دنیا جہان کے تعلیم یافتہ لوگ، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم دینی تعلیم کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بہت بڑے عالم، اچھے فاضل محقق عالم دین تھے، ان کے پاس بیٹھے ان کی لائبریری دیکھ رہے تھے، تعارف کروایا جا رہا تھا۔ تو ایک شخص سارا تعارف جاننے کے بعد پوچھتا ہے حضرت کی تعلیم کتنی ہے؟ سب کو جان لیا، فاضل ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہتے ان کی تعلیم کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ تعلیم یافتہ تھے، آئے، میں نے مسئلہ سمجھایا، لکھ کر دیا،
تو ایک بولا حافظ صاحب بڑے ہی اطمینان کی بات اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو بات بھی کی ہے صرف قرآن مجید سے کی ہے، اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اب تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن مجید سے ہی پڑھا ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں حدیث کے لیے۔ ان سے بات کیا ہوئی، وہ کہنے لگے آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ بیان کر دیا، جو ذہن میں شکوک و شبہات سے سب دور کر دیے، اور بڑی بات یہ کہ صرف قرآن جی سے۔ میں نے کہا تہاڈا ستیا نال تسی کہنا بیٹھے ہو، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ بات یہ ہے نا کہ حدیث جو ہے نا وہ اس میں تو کوئی اختلاف بہت زیادہ ہے، حدیثوں میں اختلاف بہت زیادہ نا، اس لیے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے ماشاءاللہ قرآن جی سے۔ اور میں کہا کیسا اختلاف ہے حدیث میں؟ جی بڑا میں آپ کو بتاؤ، جیسا اختلاف آپ حدیث میں بیان کریں گے ویسا اختلاف تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ کہتا نہیں جی قرآن مجید میں اختلاف کوئی نہیں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی قرآن مجید کا اختلاف بیان کر رہا ہوں، میں نے بیان یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں بعض چیزیں قابل وضاحت ہوتی ہیں جن کی وضاحت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ قرآن مجید میں نہیں ہوتی۔ صرف اتنی بات کرتا ہوں، پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلاً۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ جیسا اختلاف آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے فطور میں ہے، وہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا اگر ہو تو؟ کہنے لگے ہو سکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ نا، اگر ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ حدیث کے متعلق تو آپ نے فتویٰ جاری کر دیا، حدیث پر تو فتویٰ لگا دیا، تو یہ بھی حدیث ہے، قرآن مجید بھی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جی آپ ہمیں دکھائیں گے پھر جو ہے نا کوئی بات کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے قرآن مجید ترجمے والا منگوایا اور سورہ نساء کی 2 آیات پیش کی۔ ایک یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بے اولاد ایسا ہو جو مال چھوڑ جائے، اس کے بہن بھائی تو ہوں لیکن باپ دادا اولاد نہ ہو، تو اگر ایک بھائی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، بہن ہو تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی دونوں ہوں یا بھائی زیادہ ہوں یا بہنیں زیادہ ہوں تو ان کو تیسرا حصہ 1/3 ملے گا، اور وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں کلالہ کا ہی مسئلہ، ادھر بھی ان کان رجل یورث کلالہ، ادھر بھی رجل یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ ادھر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی بہن ایک ہو تو اس کو 1/2 ملے گا، نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ادھر کیا ہے بہن ایک ہو یا بھائی ہو تو چھٹا حصہ ملے گا۔ کلالہ ادھر ہے کہ بہن ہو تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر بھائی ہو تو وہ سارا ہی لے جائے گا۔ 2 بہنیں ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا، اور اگر بہن بھائی ہوں تو مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے گا۔ اب ایک آیت میں ہے کہ بھائی ایک ہو یا بہن ایک ہو چھٹا حصہ ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو تیسرا حصہ ملے گا، مذکر مؤنث دونوں برابر کے حصہ دار ہیں۔ ادھر ہے کہ بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، بھائی ہو تو سارا لے جائے گا، بہن بھائی ہو تو بھائی کو بہن سے 2 گنا ملے گا۔ بتاؤ یہ اختلاف ہے کہ نہیں؟ کیوں جی تسی بھی دسو ہاں بھلا ہے، مگر اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہاں وضاحت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب فوت ہو گئے ہیں تو کیا خیال ہے؟ پھر یہ کہے کہ قاری عبد المتین اصغر صاحب فوت نہیں ہوئے تھے، کیوں جی کوئی اختلاف ہے ان میں؟ اتنا چر خطبہ دیندے رہنے، انہوں نے کم چلاندے رہنے، زندہ تھے وہ، اب فوت ہوئے ہیں، پہلے فوت نہیں ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کوئی ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں، کچھ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ حقیقی جو ہوتے ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ صرف نسبی ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے ستیلے بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پر حقیقی بہن بھائیوں کا ذکر کیا، اور اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے۔ اور آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں اسی وراثت کے مسئلہ کو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم وراثت سیکھو بھی سکھاؤ بھی، یہ آدھا علم ہے اور یہ سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ تو اب بھی دیا گیا ہے، بلا بھی دیا جائے گا۔ ایک ہی مثال صرف،
بیٹھ جائیں جی، میں آپ ہی چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، میں کوئی ایسا قریب تو ہے نہیں کہ آپ کے کھڑکنے کے باوجود پیچھے نہ ہٹوں۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اختیار بیان کیا کہ ہر صاحب جائیداد اپنی جائیداد تقسیم خود کرے گا، لیکن بعد میں اللہ نے حصہ داروں کے حصے مقرر فرما دیے اور فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اتنی بات رہے تو یہ وراثت کی آیتیں بڑی لمبی ہیں، ان میں بڑی تفصیل ہے، انہی کو گال دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حکم ہے اللہ کا تمہیں تمہاری اولادوں کے متعلق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جب اولاد میں جائیداد تقسیم ہو تو لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دیں۔ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر لڑکیاں لڑکے دونوں ہوں تو پھر لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دیں گے۔ دوسری بات فرمایا وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر صرف لڑکیاں ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں ان کے لیے 2/3 ہے، ان کے لیے کتنا ہے؟ 2/3۔ یہ بھی پتہ چل گیا اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہو تو اس کو ملے گا 1/2، نصف ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر صرف لڑکے ہوں یا لڑکیاں صرف 2 ہوں، کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک قرآن کی فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے کائنات کی سلطنت ہے، جو چاہے وہ بناتا ہے، جسے چاہے کیا خیال ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اب میں نے جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اگر صرف کسی کے لڑکے ہی لڑکے ہوں، ہمارے سامنے ایسی 20 مثالیں ہیں کہ ایک آدمی کے صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں اور کسی کے جب لڑکے ہی لڑکے ہوں نا وہ پھر تھوک دے صاحب دے ہوتے ہیں ہون آگے کم چلے چھوٹا خاندان تے جندسان، پہلا یہ سمجھا جاتا سی بڑا خاندان تے جندسان، 9 8 7 نہیں میرے نال جا کے میرا خاندان دیکھو 9 بھرا 8 بھرا 10 بھرا 57 بچے ماشاءاللہ۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بیٹے ہوں، اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، کیا یہی کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اگر کسی کے صرف بیٹے ہوں تو ان میں کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آفیس صاحب میرا بھرا جدو جمیا سی میں ادو 20 سالاں دا سا، میں ابے نال کام کراندا سا، یہ جمن تو پہلاں دا میں سارے کام میں شریک سا، یہ آ کے ہن میرے برابر ہو گیا وے، یہ کیویں برابر ہو سکتا ہے؟ لو بتاؤ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کوئی ہے بیان؟ آپ لکھ کر چیلنج کریں کسی کو جو یہ کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس قرآن کی بات نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں میں وحی کے ذریعہ سکھا دی ہیں، قرآن مجید میں نہیں آئی۔ اسی طرح 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ کیوں جی صرف بیٹیاں ہیں اور 2 ہیں، صرف بیٹیاں ہیں اور 2 ہیں،
ان کو کتنا ملے گا؟ ان کو نصف ملے گا، ان کو ثلثان ملے گا، اس سے کم ملے گا، زیادہ ملے گا؟ ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا بیان اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے سکھایا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کا بھائی ان کے سارے مال پر قابض ہو گیا۔ صحیح بخاری دیگر کتابوں میں آتا ہے، بچیوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساڈا چاچا تے سب کچھ لے گیا، ایہو جا تھا انجی ہوندا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لیا اور 2/3 بیٹیوں کو دیا، 2 بیٹیوں کو 2/3 دیا، اور بیوی کو دیا 8واں حصہ، اور باقی جانا چچا کو دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بیان وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا۔ آخری بات، قبلے کتنے ہمارے؟ ایک قبلہ دوم جی، کیوں جی ہیں یا نہیں؟ قبلہ اول کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ نہیں جانتے؟ اور یار کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں قبلہ اول کی طرف بھی قضاء حاجت کی طرف منہ پیٹ نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں اینا بھی نہیں پتا قبلہ اول ہے کون سا۔ بیت المقدس ہے قبلہ اول۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جو قبلہ پہلا تھا وہ بھی ہم نے ہی مقرر کیا تھا، لیکن قرآن مجید نے مقرر نہیں کیا، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حکم دیا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے بات کھل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کون ہے اور آپ کا مخالف کون ہے۔ اس لیے پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کریں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کی کہ کون آپ کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے، فرمایا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی ہے، لیکن رب محمد کہہ کر پھر اس کے بعد کیا فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، صرف قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جب تک وہ آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملہ میں حاکم تسلیم نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف آپ کے فیصلے کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں بھئی سمجھتے ہو راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نواز شریف نے عدالت کا فیصلہ مننے ہے کہ نہیں دی؟ کیوں بھئی سیاسی لوگ بھی جاودہ بیٹھے ہیں، نواز شریف نے عدالت کا فیصلہ مان لیا نا، پسند کر کے مننے ہیں، منن دیاں بھی کئی صورتیں ہوں دیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا رسول ہونے کی حیثیت سے، میرا رسول ہونے کی حیثیت سے اس طرح مانیں کہ ان کے کسی بھی فیصلے پر ناخوش اور دل کے اندر بوجھ محسوس نہ کریں، تب ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ورنہ ان کو مومن ہونے کا لقب دینا بھی درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ویسے میں نے دیکھا ہے ہم جب جوان تھے، چھوٹے تھے، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، ہمارے شہر میں تو ایسے ہی ہے، اب بھی الحمدللہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہونے کی توفیق دی ہے، لیکن چلو یار جان ہی دئیے پھر، میرا خیال ہے ٹائم تو اللہ تو ہی کھلو رہے مکمل تو ہو ہی گئی ہے ہاں جی اچھا دسو بھائی پھر میں کی آندہ تھا پہ امتحان ہو جائے نا۔ اب ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے، میں نے پوچھا تھا شیخ صاحب کو کتنے مقرر نے تو اب جو جلسے ہوتے ہیں نا مقرر بہت زیادہ ہوتے ہیں،
پہلے مقرر تھوڑے ہوتے تھے، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے خطیب بیان کرتے، اور ماشاءاللہ سیرت پر جلسہ ہوتا تھا ان دنوں میں، علماء کرام 2-3-2.5 گھنٹے بیان کر کے نا نبی پاک کی سیرت کا پہلو چھیڑتے بھی نہیں تھے، صورت بیان کر کے نا آخر میں کہتے یار سیرت دا حق ادا نہیں ہویا، اگلے سال پھر جلسہ کرے آجے، میں آواں گا جتھے گل چھڑ کے چلے ہیں ایتھوں ہی شروع کر لاں گا، میں وہ جاندا تے نہیں جے تُہاں چھڈیا سدیا تے میں ایتھوں ہی شروع کر لاں گا۔ السلام علیکم۔